کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان تو ہمارے بندے، ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے، ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا جو ہے یہ غلط ہے. یہ شیاطین تھے، وہاں جنات تھے. اس وقت چونکہ رہا اختلاط، انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا، اور یہ سارے سفلی علوم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرایت کر گئے. یہاں میں علامہ ابن جریر طبری کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں. قال بعض احبار الیہود، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہتے تھے آپس میں، الا تعجبون من محمد، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تمہیں تعجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یزعم ان ابن داؤد کان نبیا، وہ یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن داؤد یعنی حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ نبی تھے. وما کان الا ساحرا، وہ تو سوائے ایک جادوگر کے کچھ تھا ہی نہیں. سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہے انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی ہے. تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے، جو بھی پردے ڈال دیے گئے تھے انبیاء کی سیرت و کردار پر یا داغدار کر دیا گیا تھا، قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے. اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا اصل میں، کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو داغدار کیا، اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے. دیوانہ بکار خیش ہوشیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا. جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا، انحطاط آیا، اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری حرکت. انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کی چھینٹیں اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت، اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت صرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اب یہ سحر جو ہے جو کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے، آگے آ جائے گا، اس کی وضاحت کی گئی ہے. جادو ہے تو حقیقت، لیکن جادو کرنا کفر ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے، یعنی اس لیے کہ بعض اوقات توڑ کرنا پڑتا ہے کسی جادو کا، تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں. اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر، اس میں تو شک ہے ہی نہیں. خود جادو کرنا، لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شے ہے. یعلمون الناس السحر، اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں ذرا تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین، وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاطین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی، اسی ماں پر. وما یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی، کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے بابل میں. یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آراء ہیں وہ بیان کر دوں. یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ، یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرات ہے، دو فرشتے. لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ. یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود ہیں. جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا، جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا. لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہے، اور تقریباً مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ ملکین ہے، یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں. بابل در حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا، پورے ملک کا نام بھی بابل، اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبیلونیا، وہ بھی بابل تھا. اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں، مصر اصل میں قاہرہ ہے.
گویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہا ہے، مصر، یعنی مصر جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت، لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا، یہ بابل جو ہے، یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی۔ یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے 60 میل جنوب میں اسی دریائے فرات کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا، بیبیلونیا۔ تو در حقیقت وہاں، چونکہ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ فلسطین مغرب میں ہے، شام کا علاقہ ہے، یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے، اس سے مشرق میں پھر ایران ہے۔ ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا، کہ یہود پر جب نیبوکڈنیزر جو تھا، وہ بادشاہ تھا بیبیلونیا کا، عراق کا، اس نے حملہ کیا تھا 6 صدی قبل مسیح میں، اور اس کے بعد جو اس نے، یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے 300 برس بعد، حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے، سنہری دور، اس کا نقطہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے مابین، ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودا تھا۔ یہ 2 مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد۔ زوال شروع ہوا، پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا، پھر یہ یہودا بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں، اور ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، 6 لاکھ آدمی اس نے قتل کیے، یہودی 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے، اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں رہا۔ یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا، اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو والا معاملہ تھا، یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا۔ گویا کہ 2 آتشا ہو گیا یہودیوں کا معاملہ، یہ جنتر منتر، جادو، عملیات، سفلیات، آکلٹ سائنسز ان کی جتنی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ، یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنات سے سیکھ لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مکھی کی سرشت ہے، وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیاطین جن سے حاصل کیا۔ اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا، وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں، ان کی شخصیتوں کے اندر، ان کے مزاج میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھٹی میں پڑ گئی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو بابل میں تھے، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں، ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے، وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے، وہ یہود کی خرافات میں سے ہے، اس کو سب نے رد کیا ہے، لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان، کوئی آخری ٹیسٹ، آخری فتنہ، کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خباثت آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے ہیں۔ جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے، ہم فتنہ ہیں، مت سیکھو۔ لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری طلب یہی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس شے کی ہے، ان کی اپنی فطرت کس درجے مسخ ہو چکی ہے، اتمام حجت کے لیے کہ بات واضح ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جو ان کا خبث باطن ہے پورے طور پر ظاہر ہو جائے، تاکہ پھر یہ پوری طرح سزا کے مستوجب ہو جائیں، مستحق ہو جائیں، جو سزا ملے وہ واقعتاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباثت اسی درجے کی تھی کہ اتنی سزا انہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر، چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وارن کر دیتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، تو تم کفر مت کرو، کفر مت سیکھو، کفر سے دلچسپی نہ رکھو۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے، ان فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے تفریق کر سکیں وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے مابین۔ اب سفلیات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، آج بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چلتے ہیں۔ کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے، اس عورت کو، اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے۔ یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہے۔
قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھ تھی اسی کو پکڑا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بجائے اس کے کہ گھروں کو آباد رکھیں، گھر ہنستا بستا ہے، شوہر اور بیوی کے مابین موافقت ہے، یگانگت ہے، گھر آباد ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو، اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا، کوئی اختلاف پیدا کرنا، ان کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کر دینا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کنڈے کیے ہو، ما یفرقون بھی، اب بھی جو تعویذ بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا، تو وہ تو تعویذ جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے، تو وہ یہ تعویذوں گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے اسی دھندے سے متعلق ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کسی شے میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تو کی ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اس کا جلانا بالفعل اللہ کے اذن پر منحصر ہے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی آگ۔ تو اگر آگ سے اس کی صفت منفک ہو سکتی ہے، جدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں، لیکن ان تاثیرات کا بروئے کار آنا، بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ چونکہ یہود جو ہے وہ توحید کے مدعی ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے، باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے، وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ باقی مسلمانوں کو، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچا کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں جو ہے توہمات شرک کم آئے ہیں، لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے منافی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، خریدے گا، ان سے دلچسپی رکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی شریعت موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعت محمدی میں جادو حرام ہے۔ میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری شے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، یعنی دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں، جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزویں خواہشات ہیں، ان کے عوض اپنے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو برباد کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ان چیزوں کے لیے، ان کی طلب میں، ان کے حصول کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر اس کے برعکس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے، اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے